اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین گرامی قدر، ناظرین و سامعین، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 5/12 کے رابطے سے آپ سے رابطے میں ہے۔ ابتدا میں وہی گزارش آپ سے، اگر آپ مناسب سمجھیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو اس دعوت میں شریک کریں اور اپنی آراء سے مجھے مستفید فرمائیں۔ آج کی جو شخصیت ہے جس پہ گزارشات کرنا ہے مجھے، اس کے بارے میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد، ابوذر، قمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت، مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ جی ہاں، آج کی ہماری شخصیت جن پہ ہم گزارشات کریں گے وہ السلمان منا اہل البیت کے مصداق صحابی سے کائنات کے رسول نے معرفت، علم، عرفان اور محمد و آل محمد کے ساتھ عشق کی انتہا دیکھ کر شامل اہل بیت فرمایا۔ آگے چل کے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ یہ کس موقع پہ کائنات کے رسول نے بطور خاص اس حدیث کو فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے شامل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جناب سلمان کی ہستی بھی بہت زیادہ مناقب، فضائل اور ایک لمبی چوڑی ان کی تاریخ میں موجود کی ہے، تو کوشش کروں گا جتنا اختصار کے ساتھ ممکن ہو گزارشات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایران کا سابقہ 2 نام تاریخ میں ملتے ہیں، فارس اور رے۔ جناب سلمان کے والد اور خاندان کا آبائی اور پرانا مذہب تھا مجوسیت، یعنی رے کے اندر، فارس کے اندر ایک معروف شخصیت نام گزرا ہے جسے زرتشت کہتے ہیں، جن کے بارے میں مسلمان علماء نے کہا ہے کہ وہ ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کنفرم تو نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی انہیں کہا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کی امت نے ان کی تعلیمات اور تبلیغات کو غلط رنگ کی طرف لے گئے اور اس میں اپنی منمانی مرضی اور تحریف کر کے اسے آتش پرستی کا ایک نام دے دیا، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی نبی اللہ کی وحدانیت اور اس سے ہٹ کے کسی مذہب کا، کسی چیز کی پرستش کا نہ اعلان کرتا ہے، نہ تعلیم کرتا ہے اور نہ اس کا حکم دے سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ بہرحال موضوع ہمارا جناب سلمان، جنہیں پہلے سلمان فارسی کہتے تھے اور اپنا سفر مکمل کر کے پھر سلمان فارسی سے سلمان محمدی کہلوائے۔ جناب سلمان کے والد رے کے، فارس کے اس آتش کدے کے نگران تھے، یعنی مذہبی پیشوا کا ان کا معاشرے میں رتبہ تھا، جن کے بارے میں اس آتش کدے کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ صدیوں سے یہ آتش کدہ جل رہا تھا، لیکن بچپن سے ہی خدا پرست اور متلاشی حق جناب سلمان کا آگ کی پرستش میں جی نہ لگتا۔ ماں باپ، خاندان کے احباب زبردستی سے اس آگ کے الاؤ کے قریب بٹھا دیتے، مگر جیسے باقی لوگ پرستش کرتے تھے جناب سلمان آگ کی پرستش نہ کرتے۔ صدیوں سے جلتا ہوا یہ آتش کدہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کی رات اچانک اس وقت بجھ گیا جب مکہ کی سرزمین پہ، آغوش آمنہ پہ آخری درجے کی رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شمع روشن ہوئی۔ خود بخود آتش کدے کا بجھنا تھا کہ جناب سلمان کا دل اندر سے بجھ گیا۔ پہلے ہی آتش پرستی پہ طبیعت مائل نہ تھی، آتش کدے کا بجھنا تھا، بالکل دل باغی ہو گیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ آسمانی مذہب ہوتا تو یہ آتش کدہ کبھی نہ بجھتا۔ دور ہوتے گئے، جانا چھوڑ دیا آتش کدے میں۔ وہاں ان کے علاقے میں آتش کدے کے گرد عیسائی مبلغین
آ کر وہاں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ خدائی مذہب تھا، آسمانی مذہب تھا، آسمانی کتاب تھی، تو جناب سلیمان ان باتوں میں دلچسپی لیتے، دل کو چھوتی وہ باتیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں ہوتی تھیں۔ جناب سلیمان ان کے قریب بیٹھتے۔ جناب سلیمان کا عیسائی مبلغوں کے پاس، ان راہبوں کے پاس بیٹھنا بالکل گوارا نہ ہوا جناب سلیمان کے والد کو۔ جناب سلیمان کے والد نے جناب سلیمان کو قید کر دیا، گھر میں مقید کر دیا۔ ظاہر ہے جب قید کر دیا تو رات کو اٹھ کے ماں کا دل، تو پھر ماں کا دل ہوتا ہے، ماں پریشان ہوتی، ماں کا دل دکھی ہوتا، جب کراہتے جناب سلیمان بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دن جناب سلیمان کی والدہ نے کہا، بیٹا میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، باپ کا مذہب اختیار کرنے پہ تم راضی نہیں، ایسا کرتی ہوں آج کی رات جب تمہارا باپ سو جائے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گی، لیکن بیٹا دل پہ پتھر رکھ کے تمہیں آزاد کر رہی ہوں، تم اس ملک کو چھوڑ دینا، جس حق کو تم تلاش کرتے ہو اس حق کی تلاش کی طرف چلے جانا، میں تمہیں آج رات آزاد کر دوں گی۔ مومنین گرامی قدر، آدھی رات کے بعد کا وقت ہوگا، ذرا آپ تصور کیجئے ایک ماں اپنے قید اور بندھے ہوئے بیٹے کو آزاد کر رہی ہے، اس یقین اور خیال کے ساتھ کہ آج کے بعد میرا بیٹا مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں مامتا۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں بیٹا رخصت ہوئے اور چلے گئے۔ جس طرف قافلہ گیا تھا عیسائیوں کا، جناب سلیمان اس کے ساتھ چلے گئے۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر یہاں میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جس قافلے کے ساتھ گئے اس قافلے کے پادری نے ایک اور پادری کے حوالے کیا، اس پادری پہ دنیا غالب اس نے بیچ دیا۔ کم از کم 7 جگہوں پہ جناب سلیمان مختلف پادریوں کے ساتھ بکتے 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 اتنا بکے کہ انمول ہو گئے۔ تلاش کیا تھی؟ وہ آخری نبی، یہ عیسائی راہ بھی بتاتے تھے کہ سلیمان ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کا زمانہ قریب ہے۔ تو اس کا انتظار کرتے کرتے کم از کم 6-7 مرتبہ بکے۔ جناب سلیمان کی طویل العمر کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، 580 سال، 780 سال، 680 سال، کم از کم 3 روایتیں میں نے پڑھی ہیں۔ بہرحال اتنی طویل زندگی تھی جناب سلیمان کی کہ اپنی ساری زندگی کا سفر جب کائنات کے رسول کو بیٹھ کے سنایا، کہا میں وہاں رہا، اس شخصیت کے پاس رہا، اس شخصیت کے پاس رہا۔ جب مختلف شخصیتوں کا تعارف کراتے رہے تو رسول مسکرا کے فرماتے، سلیمان تمہیں مبارک ہو، تم نے عیسیٰ نبی کی زیارت کی ہے، تم عیسیٰ نبی کے صحابی رہ چکے ہو۔ تو جناب سلیمان کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا کہ وہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھی رہ چکے۔ آخری مرتبہ مدینے میں جب آئے تو کہ یہودی کے غلام تھے، اس یہودی نے اسے کہا، سلمان جس کو تم تلاش کر رہے ہو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جناب سلیمان امتحان لینے کے لیے، بلکہ اپنے یقین کو کامل کرنے کے لیے، یوں میں کہتا ہوں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے گئے کائنات کے رسول کے پاس، کہا مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ سلمان کہتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ جو سلمان نے کہا صدقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ یہ اٹھا لو، صدقہ تم کھا سکتے ہو، صدقہ محمد و آل محمد پہ حرام ہے۔ مطمئن ہوئے، کچھ واپس آئے۔ اگلا دن پھر ہوا، جناب سلیمان نے کیا کیا، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا اور پھر جا کے کائنات کے رسول کی خدمت میں رکھا۔ کائنات کے رسول کی خدمت میں رکھا، سلیمان یہ کیا ہے؟ کہا محمد ابن عبداللہ یہ ہدیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کائنات کے رسول نے تناول فرمایا، حسنین کریمین کو بھی کھلایا، کہا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ آل محمد پہ حرام۔ مطمئن ہو گئے کائنات کے رسول پہ کہ قدموں پہ سر رکھا، کلمہ پڑھا۔ جس منزل کی جستجو تھی اس منزل پہ جناب سلیمان آ کے کھڑے ہوئے، پھر اپنا سفرنامہ بتایا۔ تو کائنات کے رسول نے محبت کے ساتھ اپنے دامن میں لے لیا۔
بعض لوگوں نے ایک مرتبہ جناب سلمان کو طنز کیا، مذاق کیا کہ سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اب مقصد سمجھ گئے۔ تو جناب سلمان نے بے ساختہ کہا ابن السلام، ابن السلام، ابن السلام، ابن السلام۔ فرماتے ہیں میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام اسلام، میرے دادا کا نام اسلام، میرے پردادا کا نام اسلام۔ یہ تھا جناب سلمان کا مقام مختصر۔ کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں، بانی شریعت جناب سلمان کے بارے میں فرماتے ہیں السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جی ایک اور موقع پہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ علم کے شہر کا دروازہ علی ہے اور زمین پہ اللہ کا دروازہ جناب سلمان۔ اور یہ بھی فرمان معصوم آپ کثرت سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کائنات کے رسول نے اپنے مختلف صحابہ کے درجے مقرر کے کہا ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ مستند ایک کتاب میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، حوالہ بھی ہے میرے پاس، کہ 23 برس کے کار رسالت میں آسمان سے جب بھی جبریل اللہ کی طرف سے رسول ثقلین پہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آیا ہے، جناب سلمان پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ یہ جناب سلمان کا مقام، جناب سلمان اور ابو ذر کا مکالمہ وہ روز ہم پڑھتے ہیں، روز ہم سنتے ہیں۔ جناب فضا اور جناب سلمان کا مکالمہ وہ بھی ہم روز پڑھتے ہیں، روز ہم سنتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ جناب سلمان کو کس موقع پہ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہے۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جب غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد، 2 جنگوں کے بعد کفار مکہ زخم چاٹتے رہے، بہت بڑی تیاری کے بعد مدینے کی طرف حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لشکر مدینے کے قریب آیا تو جناب سلمان سے کائنات کے رسول نے کہا سلمان آپ سب ذرا مجھے مشورہ تو دو کہ بہت بڑا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہے، اپنا دفاع کیسے کیا جائے؟ ہر کسی نے اپنی عقل و دانست کے مطابق اس میں مشورہ دیا۔ تو جناب سلمان نے کہا مالک ہمارے علاقے میں جب کوئی بڑا دشمن کسی کمزور کے مقابل بہت بڑا طاقتور لشکر لے کے آتا ہے تو کمزور لشکر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رہائشی علاقے کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھود دیتا ہے جسے کوئی جانور، کوئی سپاہی، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ وہ پھلانگ نہ سکے۔ تو میری تجویز یہ ہے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ اچھا، بہت تجویز پسند آئی، اللہ اور اس کے رسول کو یہ تجویز بہت پسند آئی، خندق کھودنے کا حکم دیا، سب خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھودتے کھودتے اب چونکہ سارے عرب مہاجرین و انصار شعر کہتے تھے، ہر کوئی شعر پڑھتا تھا، رجز پڑھ رہا تھا، اپنی اپنی پسند کے مطابق اشعار پڑھ رہے تھے، خندق کھود رہے تھے۔ تو جناب سلمان کو کہا سلمان تم شعر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں تم اجمی ہو نا، یعنی غیر عرب ہو، اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ اپنی فصاحت بلاغت پہ عربوں کو بہت ناز تھا، تو کہا تم اجمی ہو نا، تم اشعار نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم سے سنو اشعار۔ تھوڑا سا محسوس کیا جناب سلمان نے، جی کائنات کے رسول کے پاس آئے، کہا مولا سب اشعار پڑھ رہے ہیں، مجھے تو شعر کہنا نہیں آتا۔ زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اپنا لعاب دہن کائنات کے رسول نے مس کر کے جناب سلمان کی زبان پہ رکھا۔ اس کنکر کے رکھنے کی دیر تھی، بے ساختہ سلمان نے فی البدیہہ اشعار کہنا شروع کر دیے، اتنے خوبصورت اشعار کہے کہ زمانہ اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، خندق کے بارے میں، حق و باطل کے بارے میں، کفر و اسلام کے بارے میں، اتنے خوبصورت فی البدیہہ اشعار کہنا شروع کیے کہ ہر کسی نے کہنا شروع کیا سلمان ہم میں سے ہے۔ ہر ٹولی کہہ رہی تھی سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں جناب سلمان کے بارے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے لوگوں سنو، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ جناب سلمان کا مقام 36 ہجری
مدائن کا گورنر امیر المومنین نے حضرت سلیمان کو بنا کے بھیجا وہاں۔ تھوڑا عرصہ رہے، تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد طبیعت بے چین ہو گئی، دنیا سے چلے جانے پہ دل ہوا۔ تو پھر کیا کیا؟ مدائن کے حالات درست کیے اور سو جانے کو جی چاہا، چادر لی، چارپائی پہ لیٹ گئے، چادر اوپر کر کے زازان نام کا ایک، میرے جناب سلیمان کا ایک نوکر تھا زازان، اسے قریب بلا کے نا، تو جناب سلیمان نے آخری وقت وصیت شروع کی۔ اب یاد رکھیے گا، مدائن کوفہ سے 166 کلومیٹر دور ہے۔ جناب زازان کو قریب بلا کے سلیمان فرماتے ہیں، زازان سننا، وقف رہنا ولائے علی کے لیے، یہ ہے زازان تم کو نصیحت میری، سن مجھے صرف معصوم ہی غسل دے، یہ ہے زازان پہلی وصیت میری، اور میرا غسل بھی آب کوثر سے ہو، جان لیں دنیا والے فضیلت میری، اور زازان یاد رکھنا میرے تن پہ کفن ہو صرف خلد کا، بس یہی چاہ رہی ہے طبیعت میری۔ زازان میرا دل ہے کہ دارین کا بادشاہ اس زمانے کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم و رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا۔ یہ کہہ کے جناب سلیمان نے آنکھیں بند کر لی۔ اب زازان پریشان ہوا، ساری زندگی مسجد میں گزاری، مسجد کا پانی استعمال کیا، 2 کرتے تھے، ایک پہنا ایک دھو لیا، اب میں آب کوثر کہاں سے لے کے آؤں، جنت کا کفن کہاں سے لے کے آؤں، اور جنازہ بھی وہ پڑھائے جس نے رسول کا جنازہ پڑھایا۔ علی ہے کوفہ میں 166 کلومیٹر دور، میں یہاں اکیلا۔ ادھر زازان پریشان ہوا، ادھر مسجد کوفہ میں بھری ہوئی مسجد میں کائنات کے رسول فرماتے ہیں کمبر جیوارہ سے ممبر، مدائن میں ہمارا ایک دوست چلا گیا ہے، تمہارا دل ہو، تمہارا موڈ ہو، طبیعت ہو تو آنکھیں بند کر کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، مدائن جا کے سلیمان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اولی الامر کا امر تھا، طے العرض کر کے دروازے پہ دستک دی، ادھر زازان اندر پریشان بیٹھا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے زازان کہتا ہے یا علی آپ؟ علی فرماتا ہے سن، خلد کا ہے کفن، آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرہانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرہانے پہ تھا۔ السلام علیکم یا اہل بیت۔